اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ترجمہ: آپس میں منع نہیں کرتے اس گناہ سے جس کو وہ کرتے تھے. کیا ہی برا ہے وہ گناہ جو وہ کرتے تھے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کافروں کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں. کیا ہی برا ہے وہ سامان جو ان لوگوں نے اپنے واسطے آگے بھیج دیا. وہ سامان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوئے اور آخرت میں عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور اگر یہ یقین رکھتے اللہ پر اور نبی پر اور ان تعلیمات پر جو تعلیمات نبی کی طرف اتاری گئیں، تو یہ لوگ کافروں کو دوست نہ بناتے. لیکن ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں. تو گزشتہ درس قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے یہود اور نصارہ کی ایک سرکشی اور ظلم کو بیان کیا تھا. آج بھی یہاں سے اللہ تعالیٰ یہود کی ایک سرکشی کا بیان فرما رہے ہیں. یہاں پر اس برے کام کا تذکرہ کیا گیا کہ یہود آپس میں نہیں روکتے تھے ایک دوسرے کو برے کام سے جس کو وہ کرتے تھے. وہ کیا ہے؟ وہ تھا کفر. یعنی اہل کتاب ہونے کے باوجود ان کو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر جتنا زیادہ احسان کیا اتنا کسی بھی قوم پہ اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں کیا. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ جتنے نبی بنی اسرائیل کی قوم کے اندر آئے ہزاروں کی تعداد میں، اتنے کسی اور قوم کے اندر نہیں ہیں. اور حتیٰ کہ ان کو یہ بھی گمان ہونے لگا تھا کہ آخر زمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری قوم کے اندر ہی آئیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور کہ وہ بنی اسماعیل کے اندر آ گئے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کی نسبت کی طرف ان کی لڑی چلی گئی، تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت ہوگی. اب اگرچہ تمہاری قوم میں سے نہیں ہے لیکن پھر بھی ہیں تو اللہ کے نبی. اگرچہ تمہاری قوم میں سے نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب اتری ہے، قرآن پاک ہے تو اللہ کی کتاب ہے. اور اس سے بڑی بات یہ تھی کہ تورات کے اندر اور انجیل کے اندر، ان کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان یہود سے، بنی اسرائیل سے، اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ عہد لیا تھا کہ تمہارے ہوتے ہوئے جو نبی بھی آ جائے تم نے اس پر ایمان لے کر آنا ہے، اس کی نصرت کرنی ہے، اس کی مدد کرنی ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ سب کچھ جانتے ہوئے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کھڑی کی. مدینہ سے یہود جاتے ہیں مکہ اور مشرکین مکہ سے جا کے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم یہاں سے محاذ تیار کرو، یہاں سے تم لشکر تیار کرو اور مدینہ میں چڑھائی کرو. مدینہ میں تمہارا بازو ہم بنیں گے اور تمہارا بازو ہم بن کے دونوں مل کر مسلمانوں کو شکست دیں گے. یہ یہاں سے گئے مدینہ سے مکہ والے بت پرست لوگ مشرکین تھے. انہوں نے کہا کہ ہم کیسے یہ بات مان لیں کہ تم ہمارے ساتھ ہو. ہمارے ساتھ ہونے کے لیے تمہیں کوئی دلیل پیش کرنی پڑے گی، کوئی ثبوت دینا پڑے گا، اس سے ہمیں یقین ہو جائے کہ تم لوگ اہل کتاب ہمارے ساتھ ہو، تم ہمارے ساتھ مل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دو گے. کہا ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟
تو مشرکین نے کہا یہ بیت اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں، اس وقت میں بیت اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے مشرکین نے، ان بتوں کو سجدہ کرنا پڑے گا، ان کو سجدہ کر دو تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ تم ہمارے ساتھ ہو۔ اب تورات کے اندر، انجیل کے اندر، تمام آسمانی کتابوں کے اندر، تمام نبیوں کی دعوت میں، تمام نبیوں کی کتابوں میں توحید سر فہرست ہوتی ہے، عقیدہ توحید سر فہرست ہوتا ہے۔ تو یہ عالم ہونے کے باوجود انہوں نے ان کے بتوں کو سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد کہا اب تم خوش ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس حد تک انہوں نے جو ہے کفر کو اپنایا، صرف ایک ضد کی وجہ سے کہ ہم نے اس نبی کی بات کو نہیں ماننا۔ تو یہ اس برے کام کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو اس برے کام سے نہیں روکتے جس کو خود کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اس میں آیت کا کیا جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو مطالعہ کرنے کے بعد یہاں پر ایک مجھے بات سمجھ آئی کہ دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے اجتماعی شکل میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس سے پہلے امتوں کے اندر اجتماعی طور پر نہیں تھا لیکن انفرادی طور پر تھا۔ اس لیے فرمایا کہ ایک دوسرے کو نہیں روکتے، حالانکہ ان کے ذمہ تو تھا ہی نہیں، نہ ہی لگایا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے برائیوں سے روکنا اور اچھائی کی دعوت دینا، فرماتے کہ بیوقوف ایک دوسرے کو منع بھی نہیں کر سکے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، اور بہت ہی برا کام ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ کے نبی سے خطاب کر کے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان یہود کو دیکھیں، ان میں سے اکثریت جو ہے کافر لوگوں کے ساتھ یاری لگاتی ہے۔ کافر سے مراد مشرکین، بت پرست لوگ، ان میں سے اکثر کو دیکھیں یہ ان کے ساتھ یاری لگاتے ہیں۔ اب سب سے پہلی بات کہ اکثر کا یہاں پر لفظ بولا اس لیے کہ سارے یہودی بھی ایسے نہیں تھے، کچھ بعض یہودی ایسے بھی تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد، نبوت کا اعلان کرنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو جنہوں نے یہودی مذہب بھی اپنایا تھا کسی دور کے اندر، اور اللہ کے نبی کے آنے کے بعد اسلام کو بھی اپنایا، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے باہر نکال لیا، مستثنیٰ کر لیا کہ وہ ایسے نہیں ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ آپ کے ساتھ پکے سچے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح اور بہت سے صحابی ہیں۔ تو یہاں پر ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ یاری لگانے سے منع کیا ہے۔ قرآن پاک کی بیشتر آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے مسلمانوں تم یہود اور نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ دوست کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر جو دوستی مراد ہے انسانیت کے لیول پر ہم نے ہر بندے کا حق ادا کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی بندے کو چوٹ لگ جائے، اب چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، ہمارے ذمہ یہ ہے کہ اس کو اٹھا کے ہسپتال پہنچانا۔ انسانی حدود میں رہ کے تو ہم یہ کام کریں گے، ہر بندے کے ساتھ، ہر بندے کی خدمت میں یہ شمار ہو جائے گا۔ کوئی پیاسا آ کے آپ سے پانی مانگتا ہے، چاہے وہ یہودی ہے چاہے وہ نصرانی ہے چاہے وہ مشرک ہے، وہ پیاسا ہے، انسانیت کے لیول میں آپ نے اس کو پانی پلا دیا، یہ تو ہمارے ذمہ ہے، یہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو کون سی یاری سے منع کیا جا رہا ہے؟ جیسے جگری یار بنا لینا، اسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی کے ساتھ کھائے جا رہے ہیں، اسی کے ساتھ پیے جا رہے ہیں، اسی کے ساتھ سفر ہو رہے ہیں، یعنی اپنا ہم مشرب اور ہم مدرس اس کو بنا لیا۔ اس طرح کی یاری سے منع کیا جا رہا ہے۔ انسانیت کے لیول میں رہ کے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے بڑا ان کے کرام کیا ہے، لیکن دین کے معاملے کے اندر، دینی معاملات کے اندر ہم دین اسلام کو ترجیح دیں گے اور ان کو نیچا دکھائیں گے بس۔ تو یہاں پر اس دوستی سے منع کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ بہت ہی بری ہیں وہ سامان جو انہوں نے اپنے واسطے آگے بھیج دیا۔ کیا سامان آگے بھیجا جائے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ غصہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت کی، اللہ تعالیٰ ان پہ ناراض ہوئے، یہ انہوں نے اپنا نتیجہ کمایا۔ سب کچھ جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ اور کیا ان کو صلہ دیں گے، کیا ان کو انعام دیں گے، کیا تحفہ دیں گے؟ یہی تحفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت کی اور اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہو گئے۔ دوسرا کہ عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ کے عذاب۔ لیکن دنیا کے اندر کسی کو اگر مال و دولت مل جائے، اسباب مل جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ بخشا ہے۔ مال و دولت تو کفار کے پاس ہی بہت سارا ہے۔ کسی بندے کو زندگی بھر اس کے سر میں درد نہیں ہوا، زندگی بھر جا کے بھی اس نے بے سکونی نہیں دیکھی، اور وہ کہہ رہے تھے مجھ سے تو اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں تو اتنا سکون میری زندگی میں کیوں ہوتا؟ اگر مجھ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے تو اتنا مال مجھے کیوں دیتے؟ اگر مجھ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے تو میرے تیرے تعلقات کیسے ہوتے؟ تو میرے دوستو، یہ دنیا ہے،
یہاں پر اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. یہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے. دارالجزا جو ہے آنکھ بند ہونے کے بعد سمجھ آئے گا کہ کیا کر کے آئے تھے. ہم گدھے پہ سوار تھے یا گھوڑے پہ سوار تھے، کس پہ سوار تھے، فیصلہ وہاں پر ہوگا. اور یہ ماتے ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی، اگر یہ اللہ پر ایمان رکھتے. اب یہ ان کے دعوے کی تردید کی جائے. اچھا وہ اپنے آپ کو مشرکین کے پاس جا کے بتوں کے سامنے سجدہ کرنے کے بعد پھر بھی اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہیں پکے سچے مسلمان ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو چند دنوں کے لیے جائیں گے، بس پھر باہر آ جائیں گے. اس طرح دعوے کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جھوٹ مت بولو. اگر یہ یہودی جو دعویٰ کر رہے ہیں اللہ پر ایمان رکھتے، اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے اور اللہ کے نبی پر اتاری ہوئی تعلیمات پر ایمان رکھتے تو کبھی بھی ان کافروں کو دوست نہ بناتے. ان کا کافروں کو دوست بنانا اس بات کی دلیل ہے نہ ان کا اللہ پہ ایمان ہے، نہ اللہ کے رسول پہ ایمان ہے، نہ اللہ کی اتاری ہوئی احکامات و تعلیمات کے اوپر ان کا ایمان ہے. وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، بلکہ ان میں سے اکثر تو ہے ہی نافرمان ہیں. اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو صرف چند دنوں کے لیے جائیں گے، ہم پھر باہر آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے یہ اکثر کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اکثر نافرمان ہیں.